السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اسلامک چینل کے ناظرین، آپ سب کو میں خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں۔ آج جو ہم قرآن پاک کی آیت پڑھیں گے، امانت کی ادائیگی اور عدل و انصاف کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو، انہیں واپس کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر ایک، اہل امانت اور حاکموں کو حکم دیا گیا ہے کہ دیانتداری، امانات اور دیانتداری یہ دونوں چیزیں ہیں، ان کا جو ہے حکم دیا گیا ہے کہ دیانتداری کے ساتھ حقدار کو اس کا حق ادا کریں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، یہاں تو آج کل جو حالات ہیں، حقدار تک حق پہنچتا ہی نہیں ہے۔ بالکل سچی بات ہے۔ ایک قول کے مطابق فرائض کی ادائیگی بھی اس کے تحت داخل ہے کہ فرائض انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ یہ جو نماز ہے یہ بھی امانت ہے، اس میں ہم خیانت کرتے ہیں، نہیں پڑھتے۔ اور یہ ہماری آنکھیں ہماری امانت ہیں، ہماری زبان ہماری امانت ہے، ہمارے کان ہماری امانت ہیں، ہمارے ہاتھ ہماری امانت ہیں، یہ سب کچھ ہماری امانت ہیں۔ ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ آنکھوں سے بھی گناہ، کانوں سے بھی گناہ، زبان سے بھی گناہ کرتے ہیں، تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے کہ زبان کس لیے بنی تھی، آنکھیں کس لیے بنی تھی، کان کس لیے بنے تھے، تو اس لیے ہم ان چیزوں کے امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سمع و بصر وغیرہ حواس کی جو ہے حفاظت بھی ضروری ہے، جیسے میں نے بتا دیا۔ سمعن سننا، بصرن دیکھنا، بصارت، حواس، یہ جو چیزیں ہیں یہ وہی ہیں جو میں نے ابھی کہی ہیں، بتائی ہے کہ یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے دیے حلال روزی کمائیں اور چل کر مسجد کی طرف آئیں، لیکن ہم چل کر گناہوں کی طرف جاتے ہیں اور چلتے ہوئے کوئی اور برے کام کی طرف چلتے ہیں۔ اور آنکھیں جو ہیں ہماری والدین کی زیارت، مکہ مکرمہ کی زیارت، قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا، اس کی زیارت بزرگان دین کی زیارت کے لیے تھی۔ تو ہم کیا کیا چیزیں ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کان سے قرآن پاک کو سننا اور نعت خوانی سننا، اور اپنے والدین کی اچھی اچھی نصیحتیں، اچھی اچھی باتیں سننا، قرآن و حدیث سننا، یہ چیزیں۔
نمبر 2، فیصلہ کرتے وقت عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پاکستان میں ماشاءاللہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آگے علماء کرام نے فرمایا حاکم کو چاہیے کہ 5 باتوں میں فریقین کے ساتھ برابر سلوک کرے۔ نمبر 1، اپنے پاس آنے میں جیسے ایک کو موقع دے دوسرے کو بھی ویسے ہی موقع دے۔ نمبر 2، نشست دونوں کے لیے ایک جیسی ہو، ایک نہیں کہ ایک اس کے ساتھ کرسی میں بیٹھا ہے دوسرا نیچے زمین پر بیٹھا ہے، ایسے بھی نہ کرے، برابر۔ آگے کیا فرمایا، دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے، یہ نہیں کہ ایک کی سنی تو دوسرے کی چل بھی کوئی بات نہیں۔ نمبر 4، کلام سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے، یہ نہیں کہ ایک کے ساتھ اچھا سلوک دوسرے کے ساتھ ہوئے یہ کیا ہوا، نہ۔ نمبر 5، فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے، جس کا دوسرے پر حق ہو پورا دلائے۔ تو یہاں پر سب کچھ بکتا ہے، جس کے پاس مال ہے وہ پیسے دے کر جان چھڑا دیتے ہیں، اور جو غریب ہیں ان کی اولاد پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد اپنے دادے پر دادے کے کیس جو ہے عدالت میں بھگت رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عدل و انصاف کا جو تقاضا ہے وہ اگر پورا ہو جائے تو ہمارے ملک کا نظام بالکل صحیح ہو جائے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت، اس کی جو ترجمہ تشریح کی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو اچھی لگے ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔